وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان، بڑا کرم ہے، اس پاک پروردگار نے اس کے مقدس کلام قرآن مجید اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی، اور قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو درس تفسیر کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب نبی رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ جبریل امین 23 سال کے عرصے میں علیحدہ اوقات میں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت، لوگوں کی حسب ضرورت نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آج کی اس محفل میں درس تفسیر کے مقدمات کے متعلق چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے کہ قرآن شریف کا معنی کیا ہے، تفسیر کا معنی کیا ہے، اور قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں، کس طریقے سے نازل کیا گیا وغیرہ، اس کی تفصیلات آج کی اس محفل میں ہم عرض کریں گے، اور اس کے بعد اگلی نشستوں سے باضابطہ سورہ فاتحہ وغیرہ سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ کسی بھی عمل سے پہلے لکھنے پڑھنے والوں کا، علم سے تعلق رکھنے والوں کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اور یہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کا ہی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں رہنے والا کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے معنی جانتا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہوتا ہے یہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم تجارت کریں تو کون سی تجارت ہے، کس قسم کی ہے، نفع کیا ہوتا ہے، نقصان کب ہو سکتا ہے، اور وغیرہ اس کی ساری تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر علم کے آغاز میں اس کے علم کے مطابقات، یعنی اس کی لغوی اور اصطلاحی اس کے معنی، علاوہ اس کے موضوع لہو اس کا، اور یہ سیکھنے یا جاننے کی غرض کیا ہے وغیرہ، اور اس علم میں کس بات سے بحث کی جاتی ہے یہ جانا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ اسی طرح تفسیر کی بھی تعریف ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے، اور اس کی غرض ہوتی ہے کہ کیوں یہ کیا جاتا ہے، اور اس کا موضوع بھی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال حاضرین، وہ تفسیر ہم عرض کریں گے کہ تفسیر کا اصل معنی ہے کھولنا۔ تفسیر جو کہتے ہیں ہم، قرآن شریف کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، حدیث شریف کی شرح کی جاتی ہے۔ شرح حدیث پاک کی ہوتی ہے اور تفسیر قرآن مجید کی ہوتی ہے۔ تو تفسیر کا اصل معنی ہے کھولنا، تو مطلب کھولا اسی کو جاتا ہے جو بند ہو۔ معنی یہ ہے، مثال کے طور پر اس کو عربی میں کہیں گے تفسیر یعنی الکشف۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم جدید عربی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، ٹارچ کو کشاف کہتے ہیں، کیونکہ ٹارچ جب ڈالی جاتی ہے تو اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اسی سے تفسیر کا معنی ہوتا ہے کشف، معنی کھولنا۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا ہر لفظ، ہر معنی ہر آدمی نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے، اسی لیے اس کے کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کے معنی اور اس کے مطلب کس نے کھولے، یعنی تفسیر کس نے کی؟ تو حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک کے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آپ ہی مفسر ہیں، آپ کے سوا کوئی اور مفسر ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کے معنی کو جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام، دیگر حضرات سے جو اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن کا مطلب مفہوم جانا، سمجھا، دوسروں تک پہنچایا، تو یہ حضرات ذریعہ بنے، واسطہ بنے۔
تو ان کو بھی مفسر کہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے آیت پاک میں، اور خلفائے راشدین کی بھی تفسیر ہے، علیحدہ علیحدہ تھی مگر تفسیروں میں علیحدہ علیحدہ کتابوں باتوں کو ایک تفسیر میں متعدد کتابوں میں جمع کیا گیا ہے۔ تو تفسیر کا اصل معنی ہے کھولنا، اور تفسیر کے مقابل میں اور ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تأویل۔ تو ہم جو قرآن شریف کی تفسیریں عربی اردو کسی بھی زبان میں پڑھتے ہیں، اس میں دونوں ہوتے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے، قرآن کی تأویل بھی ہوتی ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ تفسیر کیا ہوتی ہے کہ جو بات قرآن پاک کے آیات، الفاظ وغیرہ کی تفہیم اور اس کی وضاحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ کہہ کر صحابہ بیان فرمائے، یا یہ نہ کہیں کہ حضور نے بیان کیا مگر صحابہ کرام بیان کریں۔ تو ایسے طریقے سے جو روایتیں آتی ہیں کہ الف لام میم کا یہ معنی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا یہ معنی، اور الحمدللہ کا یہ معنی وغیرہ، یہ جو معنی حدیث پاک سے یا صحابہ کے ذریعے ملتے ہیں اسے تفسیر کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ قرآن شریف میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پر ان الفاظ کو، اس کا مطلب یا مفہوم سمجھنے کے لیے کوئی حدیث شریف یا پھر صحابہ کا کوئی قول نہیں ملتا، بہت سارے ایسے مقامات، پھر اسے کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کو سمجھایا تابعین نے، مجتہدین نے، فقہا نے، یعنی صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ حضرات جنہوں نے علم سیکھا، قرآن کا مطلب جانا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو انہوں نے کیسے بتایا؟ عربی لغت، عربی زبان کے ذریعے انہوں نے بتایا، یا عربی گرامر کے ذریعے بتایا۔ تو عربی علوم یا اس کی زبان کے ذریعے قرآن کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ تعبیر کہلاتا ہے، اور حدیث شریف صحابہ کے اقوال کے ذریعے جو معنی بیان کیا جاتا ہے اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب آپ کو ایک ہی تفسیر میں ملیں گے۔ تفسیریں تو ہزاروں ہیں، زیادہ تر مشہور تفسیر ابن عباس، اور ایسے ہی مشہور تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، ہزاروں عربی زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ جو زمانہ قدیم سے تفسیر کی کتابیں ملتی ہیں ان میں تفسیر بھی ملتی ہے، تأویل بھی ملتی ہے، لیکن ان سب کو تفسیر ہی کہتے ہیں۔ یہ دو طریقے جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ قرآن شریف کے معنی اور مطلب کا کوئی آدمی اپنے سے بیان کر رہا ہے، یعنی میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایسا اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال برأیہ فی القرآن شیئا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی قرآن شریف کا معنی مطلب سمجھانے کے لیے خود سے کوئی بات کہے، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہے، وہ ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ تو اب اندازہ کیا جائے کہ تفسیر کے سوا کسی اور چیز کے کرنے کی، وضاحت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ہر آدمی قرآن شریف لے کر یا پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میری بات یہ سمجھ میں میری بات آتی ہے، یہ میری بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے اگر سمجھ کی باتیں چلیں گے تو پھر قرآن رہے گا نہ دین رہے گا، کیونکہ ہر امام کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہر پڑھنے والے کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں ہماری سمجھ میں عمل کرنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا، اللہ کے نبی نے جو سمجھا اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی نے سمجھایا وہ تفسیر ہے، اور جو صحابہ کرام نے سن کر بتایا وہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیر کے متعلق بالکل ابتدائی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد تفسیر کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کا مطلب کیا کہ تفسیر کیوں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا بتانا چاہا، رب نے کیا بیان فرمایا، یہ جاننے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ موضوع ہے اس کا۔ موضوع کا مطلب تھوڑی آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے میں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ نماز مغرب کا وقت جیسے قریب آیا، آپ کے قدم خود بخود بڑھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف۔ کیوں؟ نماز کے لیے۔ تو آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جو قدم بڑھا رہے ہیں اس کا موضوع ہے نماز، یعنی جو کام کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ تو قرآن شریف سمجھنے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں یا علماء نے لکھا، کیوں؟ اس کا موضوع کیا ہے؟
موضوع یہ ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، یہ جاننا اصل مقصد ہے قرآن شریف کا، اسی کو تفسیر کہتے ہیں، اس کا موضوع ہے۔ اور پھر کیوں جاننا چاہتے ہیں، یہ بھی تو وجہ ہے۔ تو کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس لیے معرفت الاحکام الشرعیۃ العملیہ، یعنی قرآن شریف میں بندوں کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ پہچاننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تفسیر کی غرض و غایت ہو گئی۔ حاضرین، اب اس کے بعد تھوڑی سی آسان باتوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ تو بنیادی اہم باتیں تھیں جو علم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر علم کے موضوع، غرض و غایت وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن شریف کھولتے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ پہلے ملتا ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر انعام، مائدہ وغیرہ، اعراف، انفال، توبہ، متعدد سورے ایک کے بعد ایک لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ ساری دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ چلے جائیں، قرآن شریف کھولیں، آپ کو کبھی سورہ فاتحہ سے پہلے بقرہ یا بقرہ سے پہلے آل عمران کبھی کہیں نہیں ملے۔ اگر آپ کو ملتا ہے تو سمجھ لو یہ غلط ہے۔ یعنی قرآن شریف کے سوروں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب، رکوعوں کی ترتیب، یہ جو ترتیب ہے ایک کے بعد ایک جو لکھا گیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر فرمایا، اللہ کے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد میں ہر صحابی وہ ترتیب کو نہیں جانتے تھے۔ وہ بیان کرنے کے وقت میں جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ترتیب ایسی ہے، اور یہ ترتیب لکھی بھی نہیں تھی، صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھی۔ اور 1,24,000 صحابہ کرام میں ہر صحابی رسول بھی حافظ قرآن نہیں تھے، مگر اکثر صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، اور جو حافظ قرآن ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ سورہ اس کے بعد ہو، یہ سورہ اس کے بعد ہو، یہ آیت اس کے بعد ہو، یہ آیت اس کے بعد ہو۔ سارے قرآن کے سوروں کی، آیتوں کی ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائی، بیان فرمائی، واضح فرمائی۔ اب اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیے تھے، ترتیب بتا دیے تھے، تو پھر یہ کون نے جمع کیوں کیے؟ تو حاضرین فرق کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے حفاظ جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب قرآن شریف اپنے سینوں میں یاد رکھے تھے، اور انہوں نے لکھا نہیں تھا۔ کیوں لکھا نہیں تھا؟ کیوں لکھا نہیں تھا؟ ابتدا میں، بالکل شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی، کہ لوگوں میں جو کہتا ہوں وہ مت لکھو۔ تو اس لیے صحابہ اکرام قرآن شریف نہیں لکھتے تھے، لیکن جب آیت کے بعد آیت، سورے کے بعد سورہ نازل ہونے لگا تو اس کے بعد پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم فرمایا اکتبوا بیمین، سیدھے ہاتھ سے لکھو۔ پہلے تو فرمایا مت لکھو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرق کیسے کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ حضور جو بھی فرماتے ہیں، آپ حدیث پڑھ لیجئے، قرآن شریف پڑھ لیجئے، فرق زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ حدیث میں جیسی جامعیت ہے، عمدگی ہے، سلاست ہے اور بلاغت ہے، وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ عرب صحابہ کرام کو اس میں فرق نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ جو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، پھر کیسے فرق کیا جائے؟ تو ابتدائی زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کرنے کے لیے کہ جو آیت سنا کر حضور نے فرمایا نہ لکھو وہ قرآن ہے، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ حدیث ہے، یہ ابتدا میں تھا۔ پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ خود فرماتے تھے، حدیث کے بارے میں نہیں فرماتے تھے، قرآن کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ آیت ہے، اس کو لکھو، سیدھے ہاتھ سے لکھو۔
تو ابتدا میں لکھنے سے منع کیا گیا، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی تاکہ حدیث اور قرآن مل نہ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی جو فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے اس میں فرق نہیں تھا، لیکن فرق معلوم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے پہلے لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، پھر بعد میں قرآن لکھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک وجہ تو آپ نے سن لی، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں زیادہ طور پر لوگ لکھتے نہیں تھے، اور جو ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام ایمان لائے تھے، قریب 6 مہینے سے زیادہ عرصہ تقریباً ایسا گزرا کہ اس میں 10 صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھی، مگر لکھنے والوں کی تعداد نہیں تھی اس میں زیادہ، یعنی کاتبان وحی کو لکھنے والے، تو وہ حضرات نہیں تھے۔ اس وجہ سے زحمت نہ ہو جائے، لکھنے کا انتظام کر لیا جائے تو مشکل ہوگی کہ کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے تو لکھے کون، اس لیے بھی حضور نے یہ فرمایا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کی حفاظت فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور حفاظت کے لیے نہ اللہ محتاج ہے نہ نبی محتاج ہے کہ قرآن کو لکھا جائے، بے لکھے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے پہلے لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، پھر بعد میں ضرورت ہوئی تو اسے لکھا گیا۔ بہرحال اس کے بعد جب حکم آیا کہ سیدھے ہم سے لکھو تو صحابہ کرام قرآن لکھنے لگے مگر حدیث نہیں لکھی، حدیثوں کو صرف دل میں رکھنے لگے، یاد کرنے لگے، مگر قرآن کو لکھنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے لکھی ہوئی چیز ہو، لیکن جو بھی لکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علیحدہ علیحدہ تھا، کسی صحابی کے پاس کوئی سورہ، دوسرے صحابی کے پاس کوئی سورہ، مگر جتنے حفاظ صحابہ کرام تھے ان سب کے دل میں سارا قرآن تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیسے جمع کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیتے ہیں۔ جب آپ خلیفہ ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، تو آپ قرآن جمع کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا ناراض ہوئے تقریباً 2 دن گزر گئے، حضرت عمر سے بات بھی نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ فرمائے جو کام نبی نے نہیں کیا عمر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کروں۔ اب آپ غور کیجئے کہ دین میں نئی باتوں سے صحابہ کرام کتنا بچتے تھے، یہ کوئی برا عمل نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے جمع کیا، آج تک قرآن محفوظ ہے، مطلب اتنی ضروری بات تھی تو بھی صحابہ کرام ایسے کاموں سے پرہیز کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہوگا، ہر نیا کام گمراہی ہوگا، ہر نیا کام دین کے خلاف ہوگا، ہر نیا کام قرآن کے خلاف ہوگا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کتنے محتاط تھے، کتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو جمع کیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جاننے والے فقیہ صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی، کمیٹی بنائی، اور ان سب کو پرکھنے کے لیے، یعنی کون حافظ ہے، کون سی آیت ہے، کون سی نہیں ہے، یہ سب پرکھنے کے لیے وہ جماعت میں پھر اور 2 حضرات کو مقرر کیا، حضرت ابی بن کعب، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرات سنا کرتے تھے اور سب کو کہا گیا کہ قرآن جمع ہو رہا ہے، آپ کو جو آیتیں یاد نہیں سنائیے۔ تو وہ صحابی ایسا کہتے تھے، آیت سناتے تھے، ایک سورہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، یہ فلاں سورے کی آیتیں ہیں اور وہ آیتوں کے بعد ہیں۔ جیسا جیسا جس کو حضور نے فرمایا تھا ویسا سب مل کر قرآن شریف ایک جگہ جمع کیے۔ اب ایک صحابی اگر بیان کریں تو ان کی بات قبول نہیں کی گئی، بلکہ لازم کیا گیا کہ آپ اکیلے نہیں، آپ جو آیتیں جو سورہ سنا رہے ہیں آپ کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ صحیح ہے، اور ان آیتوں کو پڑھ کر بھی سنانے والے کوئی ساتھی ہو، گواہ ہو، خالی گواہی نہیں دینا آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں، یعنی ان کو بھی یاد ہونا چاہیے ہو اور وہ بھی پڑھ کر سنائے۔ تو اس طرح دو صحابہ کرام کے قرآن بتانے کی وجہ سے پورا قرآن شریف ایک جگہ جمع ہوا۔ اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، ایک صحابی رسول ایسے تھے
کہ ان کو جو آیتیں یاد تھی دوسرے صحابہ کرام کو بھی یاد ہے، مگر وہ اس تذبذب میں تھے کہ ہو سکتا ہے شاید میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلے کو یاد ہے یہ قرآن ہے یا نہیں ہے، تذبذب تھا، پس و پیش تھا۔ ایک صحابی رسول یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ باقی صحابہ اکرام ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، یعنی اس محفل میں جس محفل میں سرکار نے ان کو سکھایا تھا اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھے۔ تو کیسے ثابت کیا جائے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ان صحابی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ایک گواہی دو کے برابر ہے۔ اس بات کی گواہی کئی صحابہ کرام دیے کہ ہاں ان کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا۔ کیوں فرمایا تھا اس کی بھی ایک بڑی تفصیلی وجہ ہے، خیر جو بھی ہے ہم موضوع سے ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ ایک صحابی کے کلام کو قرآن شریف میں جمع کیا گیا، بعد میں دیگر صحابہ اکرام جو سفر میں تھے، دور دراز علاقوں میں تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، ہم بھی یہ آیتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، اس طریقے سے قرآن شریف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع ہوا، یعنی سارا قرآن ایک جگہ لکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اسلامی ریاستیں بڑھی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھی، عرب سے عجم میں دین پھیلا، تو وہاں پر بعض صحابہ کرام نے چلتے پھرتے لوگوں سے سنا کہ کوئی قرآن کچھ انداز سے پڑھا ہے، کوئی کچھ انداز سے پڑھا ہے، تو یعنی قرآن کے اعراب میں کوئی خلل ہو رہا تھا۔ اس لیے پھر صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کرام کو اتفاق پر لایا کہ قرآن شریف پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ ان 7 طریقوں میں سے ایک طریقہ سب سے زیادہ رائج ہے، باقی 6 طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے 7 نسخے بنائے گئے جو علیحدہ علیحدہ طریقے سے پڑھ سکتے تھے، جیسے کہیں بسم اللہ مجری ہاں پڑھا گیا تو کوئی قاری نے مجرے ہاں پڑھا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ را کسی نے پڑھا تو سکار رے کسی نے پڑھا، بس یہ فرق۔ اعراب کا تھوڑا بہت فرق ہے، یفعلو کی جگہ تفعلو، تعلمون کی جگہ یعلمون، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح 7 طریقے سے قرآن شریف کو 7 نسخوں میں جمع کیا گیا اور اسلام کی ساری ریاستوں میں وہ نسخے پھیلائے گئے۔ وہی 7 طریقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جمع ہوئے تھے، آج پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں۔ ان 7 طریقوں میں ایک طریقہ سارے لوگوں میں مشہور ہے اور وہ باقی 6 طریقے صرف علماء جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں کہ یہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، یہ طریقہ قرآن شریف جمع کرنے کا ہے۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو سورے ہیں، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران وغیرہ، اس کو کہتے ہیں ترتیب جمعی، یعنی قرآن اس ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا، مگر قرآن اس ترتیب سے اترا نہیں تھا، یعنی سورہ فاتحہ پہلے اترا، بعد میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف جب اترا تو سورے الگ الگ طور پر اترے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف کا سب سے پہلا سورہ جو اترا ہے وہ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسرا سورہ اترا نون والقلم وما یسطرون۔ تیسرا سورہ یا ایھا المزمل۔ چوتھا یا ایھا المدثر۔ پانچواں تبت یدا۔ چھٹا اذا الشمس کورت۔ ساتواں سبح اسم ربک الاعلی اور واللیل اذا یغشی، اس کے بعد پھر والفجر، پھر والضحیٰ، پھر الم نشرح۔ ایسے ترتیب نزولی کہتے ہیں اس کو، یعنی نازل ہونے کی ترتیب۔ لیکن آج اگر کوئی یہ نزولی ترتیب سے قرآن جمع کر کے پڑھے گا، گمراہ۔ آپ غور کیجئے، ایک حرف نہیں بدلا، ایک اعراب نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں بدلا، قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی اگر کوئی پڑھے تو گمراہ ہے۔ کیوں؟ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسا پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن جیسا نبی نے ترتیب دیا ویسا پڑھنا فرض ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجیے اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، نبی کا کلام کیا ہے، اور نبی جو جمع فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کہے آج مسلمان میں ایسا نہیں، ایسا پڑھوں گا، نکل گیا دین سے۔ یہاں سے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ ہم ہمارے آقا کے کتنے
اتنے محتاج ہیں، اور محتاج رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے آقا کے محتاج ہیں۔ وہ اگر نہ سنبھالے تو پھسل جائے، نہ دنیا میں رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ تو بہرحال حاضرین، یہ ترتیب نزولی ہے، ترتیب جمعی، وہ جو قرآن شریف میں جمع ہے۔ یہ جو باتیں، یہ آیت جو ہم نے بتائی ہے، یہ شہر مکہ میں نازل ہونے والے سوروں کی ترتیب، پھر مدینہ شریف میں نازل ہونے والے سوروں کی ترتیب علیحدہ ہے۔ تو یہ شہر مکہ میں نازل ہونے والے سوروں کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد آخری مکہ شریف میں جو آخری سورہ نازل ہوئے وہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ مومنون ہے اور سورہ مطففون ہے۔ یہ تین سورہ سب سے آخر میں شہر مکہ میں نازل ہوئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینہ پاک میں سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ بقرہ، پھر سورہ انفال، پھر سورہ آل عمران، پھر سب سے آخر میں جو سورہ نازل ہوا اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا سورہ مائدہ اور بعض نے فرمایا سورہ توبہ۔ یہ ترتیب نزولی ہے۔ اب رہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جس کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ انزل الفاتحہ مرتين، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ 2 بار نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ آسمان سے نازل ہونے والی 114 کتابیں، ان میں سے 4 بڑی مشہور کتابیں، تو 114 کتابوں میں ایک بھی کتاب میں ایک بھی ایسا سورہ نہیں ہے جس کو ڈبل نازل کیا گیا، صرف سورہ فاتحہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ 2 بار نازل کیا گیا تو ثواب 2 مرتبہ ملے، اور ایک ہی نعمت جو بے مثال ہوتی ہے جب دوبارہ ملتی ہے تو اس کی فضیلت بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی فضیلت عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اسے 2 مرتبہ عطا فرمایا۔ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے قرآن شریف کی۔ حاضرین، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے اب تک سنا سورہ کا معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ بنا ہے سورن سے، سین واو پر حمزہ اور را، سورن کہتے ہیں عربی زبان میں سور البلد، یعنی شہر کی حصار، حفاظت کے لیے شہر کے اطراف میں پچھلے زمانے میں جو دیواریں بنائی جاتی تھی اور ایک بڑا دروازہ یا 5-6 بڑے دروازے شہر میں داخل ہونے کے راستوں پر بنایا جاتا تھا۔ یہ جو اطراف سے شہر کی حفاظت کے لیے، ساکنوں کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا تھا، جو دیوار ہوتی اس کو سورہ کہتے ہیں، سور کہتے ہیں اس کو۔ پھر قرآن شریف کے سوروں کا نام سور کیوں کہا، اس کو سورہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شہر کی حفاظت کے لیے جو دیوار بنائی جاتی ہے وہ بڑی اونچی ہوتی ہے، اس کو پار کر کے کوئی نہیں آ سکتا، اور وہ دشمنوں سے باشندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کو پار کر کے، یا وہ سورہ جہاں پڑھا جاتا ہے اس کو پار کر کے شیطان، جن وغیرہ نہیں آ سکتے، اس لیے اس کو سورہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سورے سے دوسرے سورے کے درمیان میں فرق کے لیے، کہ یہ علیحدہ آیتیں ہیں، یہ علیحدہ آیتیں ہیں، یہ فرق کے لیے ہر ایک کو الگ الگ سورہ نام دیا گیا۔ اور حاضرین، سورہ، ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھی گئی، جبکہ بسم اللہ تو صرف 1 مرتبہ نازل ہوئی۔ سورہ نمل میں 1 مرتبہ بسم اللہ نازل ہوئی، لیکن ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ وہ اس لیے تاکہ سوروں میں فرق رہے، کہ یہ سورہ فاتحہ ختم ہوا، سورہ بقرہ شروع ہوا، بقرہ ختم ہوا، آل عمران شروع ہوا، تو یہ فرق بتانے کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ لیکن جب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو بسم اللہ تلاوت کریں گے۔ نماز میں البتہ قرآن شریف کے سورے کے آغاز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، بلند آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز میں بھی سورے کے آغاز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بآواز بلند نماز میں پڑھنا سنت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا سنت ہے نماز میں۔
غیر نماز میں جیسا چاہے پڑھ سکتے ہیں مگر پڑھنا چاہیے۔ حاضرین، اب اس کے بعد قرآن شریف میں ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ آج ہم یوں سمجھ لیجیے کہ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، آئندہ قرآن شریف کی آیتیں سمجھنے میں ہمارے لیے مدد ہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ بنیاد اچھی رہے گی تو آگے کی آیتیں، اس کا مفہوم، اس کا مطلب وغیرہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ مقدمے کے طور پر چند باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا؟ ناسخ یعنی پہلے والے حکم کو روک کر دوسرا حکم دینے کے لیے جو اللہ کا کلام آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں، اور جو حکم پہلے تھا اب اس پر عمل نہیں رہا اس کو کہتے ہیں منسوخ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا، قرآن شریف میں ایسی کئی آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ قرآن شریف پڑھیں گے کبھی ترجمے کے ساتھ یا علماء سے سنیے، پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ آؤ جبکہ تم نشے میں ہو۔ تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ مطلب یہ نکلا کہ نشے میں اگر ہے تو نماز مت پڑھو، مطلب جب نماز کا وقت نہیں ہے تب نشہ کر سکتے ہیں۔ آیت کا تو یہی مطلب ہے، اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہے، مگر یہ آیت منسوخ ہے، یعنی قرآن میں موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا اب حرام ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو اس کی وجہ دیکھیے، اہل عرب شراب پینے میں انتہائی مشہور، اور جیسے آدمی اپنی ضرورت کے لیے پانی پیتا ہے وہ شراب پیتے تھے، فطرت میں تھی، عرب کے فطرت میں شراب تھی۔ تو ایک ساتھ کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ وہ آدمی جس کو سگریٹ یا پھر کوئی اور چیز کی عادت ہو، کیا وہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہے؟ جس کو پان گٹکا کھانے کی عادت ہے وہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک چائے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، کوشش کرنی پڑتی ہے، پابندی لگانی پڑتی ہے۔ ایک چائے جو جائز ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، پھر حرام پر تو شیطان لگا دیتا ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان حرام سے بچے، تو اس کا چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے میرے بندوں کے لیے یہ دشوار ہے، اسی لیے شراب ایک دم حرام ہے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وقت مقرر فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تب نہ پیو، جب نماز میں ہو تب نہ پیو۔ تو اس طریقے سے جو صبح شام شراب میں مصروف رہتے تھے پچھلے دور میں لوگ، ان کو گویا کہ 1-1.5 گھنٹے تک کے لیے دن بھر میں شراب سے روکا گیا۔ اب یہ صحابہ کرام تھے، یہ ایسے نہیں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، اور بھی ان کی نماز میں دل لگانے کے اور بہت سارے طریقے تھے۔ تو وہ جتنا زیادہ نماز پڑھنے لگے اتنا زیادہ شراب سے دور ہونے لگے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی برائیاں بیان فرمائی، ایک دم منع نہیں فرمایا، شراب میں کیا کیا برائیاں ہیں وہ بیان فرمائی۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، ناپاکی ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ اب غور کیجئے کہ ناپاکی کون پیے گا کون کھائے گا؟ گویا بتا دیا جیسے کوئی جانور کی ناپاکی نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، پھر یہ شراب کیسے پی کھا رہے ہیں؟ تو یہ کہہ کر روک دیا گیا، اور دوسری طرف بتایا گیا تھا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو صحابہ کرام نے اسے یہ جب حکم آیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ناپاکی ہے، تم بچو اس سے، رب نے اب حکم فرمایا بچو، تو اس کے بعد صحابہ کرام کے گھروں میں بڑے بڑے رنجن شراب کے رکھے ہوئے رہتے تھے، بیرل، بڑے بڑے بیرل رکھے ہوئے رہتے تھے۔ یہ حکم آتے ہی گلی کوچوں میں شراب بہنے لگی جیسے پانی بہتا ہے، یعنی اب انہیں میں سے ٹھوکر مار دی۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ شراب کے حکم سے، شراب کی لت سے روکا گیا۔ تو پہلے حکم تھا کہ نماز کے وقت مت پیو، اب وہ حکم ختم ہو گیا، پورے طور پر ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا۔ تو پہلے جو حکم تھا وہ منسوخ، بعد میں جو آیتیں آئی سورہ مائدہ کی وہ ناسخ ہیں۔ تو قرآن شریف میں کون سے سورے میں کتنے ناسخ ہیں، کتنے آیتیں ہیں، کیا ہے، یہ تفصیل ہے۔ تو بہرحال دیکھیے 4 قسم کے سورے قرآن شریف میں ہیں۔ بعض سورے وہ ہیں کہ جن میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے،
یعنی سوروں میں بعض ایسے سورے ہیں اس میں ایک آیت بھی ناسخ نہیں ہے، ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے. وہ جملہ 43 سورے 43 سورے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی حکم پہلے تھا بعد میں ختم ہوا، ایسا نہیں ہے. اور بعض ایسے سورے ہیں کہ اس میں ناسخ اور منسوخ دونوں بھی ہیں، وہ 25 سورے ہیں. اور بعض ایسے سورے ہیں کہ اس میں صرف منسوخ ہے، یعنی پہلے جو حکم تھا وہ ختم کر دیا گیا، اتنا ہی ہے. تو یہ تقریباً 40 سورے ہیں. اور اس کے بعد بعض ایسے سورے ہیں کہ اس میں صرف ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے، اور یہ 6 سورے. اب وہ 40-25 سوروں کے نام بتائیں گے تو اور وقت ہو جائے گا، اس لیے ہم صرف 6 سوروں کے نام بتاتے ہیں جس میں صرف ناسخ ہے، یعنی حکم ختم کرنے والی آیتیں آئی. کون سی آیتوں کا حکم ختم ہوا، روکا گیا، وہ نہیں ہے. وہ ہے سورہ فتح، سورہ حشر، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ. یہ 6 سورے ہیں جس میں ناسخ ہے. حاضرین، قرآن شریف میں جملہ 1,27,000 حروف ہیں اور 6,500 آیتیں ہیں. اور جملے قرآن شریف کے جو جملے ہیں سینٹنس، وہ تقریباً 2,664 ہیں. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ سے قرآن شریف کا آغاز ہوتا ہے. ہم اس کے متعلق تو تفصیل نہیں عرض کریں گے، البتہ مختصر اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں بسم اللہ کے متعلق بھی تفصیلات عرض کی جائیں گے. حاضرین، قرآن شریف جب بھی پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جمہور علماء کرام کے پاس سنت ہے، واجب نہیں ہے. جمہور کا مطلب اکثر، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی. قرآن شریف جب بھی پڑھیں گے آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا؟ اس کا سیدھا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی آپ خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ مطلب ہوا. کیوں قرآن شریف کے آغاز کے لیے اعوذ باللہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ حاضرین، اعوذ باللہ کیا ہے؟ دراصل ایک دستک ہے. اعوذ باللہ کیا ہے؟ دراصل ایک اجازت ہے، استئذان ہے. جیسے کوئی دنیا میں بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے اجازت لیتا ہے، دستک دیتا ہے. ایسے ہی بندہ خالق کائنات، مالک تو جہاں کے دربار میں آنا چاہتا ہے، اس سے کلام کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے. غور کیجیے، اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، سیدھا عرض کرو، اللہ سے باتیں کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو قرآن شریف پڑھے. آج ہم فون پہ تو ہزاروں باتیں کر لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 10 منٹ باتوں پہ باتیں چلتے رہتے ہیں، ہمارے میسیجز چلتے رہتے ہیں، باتیں چلتے رہتے ہیں، کال چلتے رہتے ہیں. لیکن دنیا کے کسی بھی شخص سے کتنی بھی بات کیوں نہ کر لی جائے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ثواب ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بات کرنے کی وجہ سے ہمیشہ اطمینان ملے گا، قلب کو سکون ملے گا. وقتیہ راحت ہو سکتی ہے، ماں باپ بیٹوں سے، بیٹے ماں باپ سے، دوست سے بات کریں گے، تھوڑی وقتیہ راحت ہو سکتی ہے. مگر کلام الہی جب کوئی پڑھتا ہے ایسی راحت ملتی ہے کہ اس کی لذت پھر دنیا میں کسی سے بات کرنے میں نہیں ملے گی. اسی لیے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. خواب میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں مگر حقیقت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں، سر کی آنکھوں سے، جاگنے کی حالت میں، صرف شب معراج میں نہیں، کئی مرتبہ. شب معراج میں تو ہوا، اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ. علماء نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے لکھا ہے 34 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. ان میں سے ایک مرتبہ بیداری کی حالت میں ہوئی. تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے مولا کا رب کا دیدار فرمایا. باقی کوئی دنیا میں بیداری کی حالت میں نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. البتہ خواب میں اللہ والوں نے دیکھا ہے، یا بیداری میں اللہ کے جلوے دیکھ سکتے ہیں. جیسے سورج کی روشنی دیکھ سکتے ہیں، سورج کو نہیں دیکھ سکتے، سورج کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں مثال. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھ سکتے ہیں مگر بیداری میں رب کو نہیں دیکھ سکتے.
اس لیے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور اس کیا مولا میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب اور کتنا قریب ہوگی؟ خواب میں اللہ کو دیکھ لیے مگر فرمانا پھر پوچھنا ہے تو یہی پوچھنا مولا اور قریب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی ہی قربت ہے۔ اللہ کی قربت کا مزہ اگر کسی کو کوئی چکھ لے، کسی کو لذت مل جائے، پھر وہ لذت بھولے گا نہیں اور نہ دور ہونا چاہے گا۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیرے اور قریب ہونا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جتنا قرآن پڑھو گے اتنا قریب ہوگے۔ تو اب اختیار ہے بندے کو، وہ اپنے مولا سے کتنا قریب ہونا چاہتا ہے، تو جتنا قریب ہونا چاہے اتنا قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ تو جب جب دربار الہی میں بات کرنا چاہے گا، دستک دینی ہوگی، اجازت مانگنا ہوگا، وہ اجازت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب تو ہم نے سمجھ لیا، جس کا معنی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر اجازت، یہ اجازت کیسے ہوئی؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہہ رہے ہیں آپ، تو اجازت کیسے ہوئی؟ اجازت اس طریقے سے ہوئی کہ دربار الہی میں عرض کر رہا بندہ، اے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس سے دور رہ کر تیری پناہ میں آتا ہوں، تو یہ اجازت ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس بندے کو، اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کی زبان کو پاک کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو پاک کرتا ہے، اس کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے اب تو آنے کے قابل ہے۔ بندہ سراپا نجاست میں کیسے اللہ کے دربار میں پہنچے گا؟ تو خود کو پاک کرنے کے لیے جو اجازت مانگی جاتی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور حاضرین، اعوذ باللہ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، بے مثال، لاجواب، ایسی شخصیتیں ہزاروں سال میں بھی پیدا نہیں، اور کارنامے آپ نے ایسے انجام دیے کہ ہزاروں علماء مل کر بھی آپ کے جیسا ایک کام نہیں کر سکے۔ 150 سال ہو گئے، ہزاروں علماء مل کر بھی شیخ الاسلام کے جیسا ایک کام نہیں کر سکے۔ 150 سال کا عرصہ گزر گیا، بعد میں تو توقع نہیں ہے۔ تو ایسی شخصیت، آپ کی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، جامع نظامیہ ہیں، علماء کو آپ نے بنایا، صوفیاء کرام آپ کی صحبت میں رہے، فیض اٹھایا۔ تو بہرحال حضرت شیخ الاسلام اعوذ باللہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ کا اصل معنی ہے پناہ لینا، بندہ اللہ کی پناہ میں آئے، اور پناہ لینا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، پناہ لینا بہت مشکل ہے۔ تو یہ مشکل کام بندہ کرنے کو جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ صرف زبان سے پڑھ لینے سے پناہ میں نہیں آتا، اس کے دل میں بھی وہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر گرمی سے آپ سیدھا اندر آ جائیں، اے سی لگا ہوا ہے، محسوس ہوتا ہے؟ علانیہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہمیں مادی دنیا کی محسوس ہو رہی ہے، اللہ کے پناہ میں آنے کی کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے، کم از کم دل کو تو محسوس ہو، بدن کو ہو نہ ہو، ہوتا ہے بدن کو بھی محسوس، مگر دل کو تو ہونا چاہیے کہ ہاں میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ تو دل متوجہ پورے طور پر ہو جائے اعوذ باللہ کے ساتھ، تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ پناہ میں آنا بہت مشکل کام ہے، تو اسے آسان کیسے کریں؟ سب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین ہو کہ میں جس کی پناہ میں جا رہا ہوں وہ مجھے بچائے گا، یعنی بندہ اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ اب یہ یقین کیا ہم کو ہوتا ہے جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ حاضرین میں دو مثالیں دوں گا بالکل مختصر انداز میں۔ دیکھیے، اگر ہمیں بخار آئے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انجیکشن لیں گے، دوا لیں گے، ٹیبلٹ لیں گے، ایک ڈوز کیا لے لیا، آدھے ایک گھنٹے میں بخار اتر گیا، ہوتا ہے ایسا؟ چلیے ٹھیک ہے، اگر بخار آ جائے، بیمار ہو جائے، قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھ کر ہم خود دم کر لیں، یا کوئی مولانا صاحب دم کریں، یا پانی پر دم کیا جائے ہم پی لیں، محسوس ہوتا ہے جلدی کہ کم ہوا؟ جلدی نہیں ہوتا، جلدی نہیں ہوتا محسوس، 1 سے 4-5 بار کرنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کی دوا پر جتنا یقین ہے، کلام الہی پر اتنا یقین نہیں، بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ تو وہ یقین دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ ادھر اعوذ باللہ پڑھ لیے، ادھر شیطان کے چنگل سے نکل گئے۔ اعوذ باللہ جب جب پڑھیں گے تب تب دل میں پیدا ہونے والے وسوسے، خیالات، خباثتیں، برائیاں دور ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، دل کی برائی نکل گئی، وسوسہ نکل گیا، تو یہ کیفیت
کیفیت دل میں پیدا ہو، یقین ہو کہ ہم جس کی پناہ میں جا رہے ہیں وہ ہمیں بچائے گا، تو پھر پناہ لینا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس کی پناہ میں ہم آئے ہیں اس سے کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ بھی طے کر لیا جائے۔ ہم اللہ کے پناہ میں آئے، اعوذ باللہ کہہ لیے، پھر یہ طے کریں کہ اب میں رب سے جدا نہیں ہوں گا، اس سے علیحدہ نہیں ہوں گا، رب سے دور نہیں ہوں گا۔ اب دور کون کرے گا؟ غفلت، اللہ کو بھول جانا، عبادت کو بھول جانا، دنیا کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جانا۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں دست بکار دل بیاد، یعنی ہاتھ کام پہ لگے ہوئے ہیں، دل رب کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، علیحدہ نہ ہو تو پناہ میں رہیں گے۔ تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں تفصیلات ہیں حاضرین، اعوذ باللہ کے متعلق ہی تھوڑی بات عرض کر کے ہم بات ختم کر دیں گے مختصر طور پر، کہ جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے ہیں، انسان تو خیر انسان ہے۔ اب میں سنا ہوگا آپ کو حدیث پاک ہے، غزوے کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کفار کی قوت غالب آ جاتی اور مومنین پر زیادہ حملہ کرتے تو صحابہ فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام جو ڈٹ کے سینہ سپر ہو کر دشمنوں سے لڑتے تھے، کبھی ان پر دشمن غالب آ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میدان چھوڑ کر حضور کی پناہ میں آ جاتے، اللہ کے نبی سامنے ہوتے ہم پیچھے ہو جاتے اور ہم اطمینان محسوس کرتے کہ اب دشمن ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ تو سرکار کی پناہ میں آنے کا اتنا یقین تھا صحابہ کرام۔ یہ کیفیت اللہ اس کے نبی کی پناہ میں آنے کی مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ حاضرین، اونٹ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ حدیث شریفہ میں، کنز العمال میں ہے اور طبرانی میں ہے، وہ متعدد مقامات پر یہ واقعہ ہے۔ ایک اونٹ آیا حضور کی پناہ میں، اپنے آقا کی شکایت کرنے لگا کہ مجھے ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، غذا کم دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ طاقت سے بڑھ کر کام لیتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ دراصل نبی کی پناہ میں آیا نبی کی پناہ میں، تو اس کی بات سن کر پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد آمن عائدنا، حضور فرماتے ہیں جو ہماری پناہ میں آ گیا اللہ نے اسے بے خوف کر دیا، اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد فرمایا ولیس بخائب لائدنا، اور جو ہمارے سائے میں آ جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ حیوان کو پتا تھا نبی کی پناہ لینے میں کیا فائدہ ہے، ہم مومنین کو بھی ہونا چاہیے۔ تو حاضرین بہرحال پناہ میں آنے کا ایک طریقہ، ایسے ہی اور ایک کبوتر کے متعلق بھی آتا ہے۔ حدیث پاک بڑی مشہور روایتوں میں ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر دو صحابہ کرام ٹہلتے ہوئے نکلے۔ غزوے کے موقع ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تھے صحابہ، آرام کے لیے جگہ مقرر کر لیے تھے، تو ٹہلنے کے لیے نکلے تو ایک درخت کی ٹہنی پر گھونسلہ دیکھا کبوتری کا، اور اس میں دو بڑے پیارے حسین جمیل بچوں کو دیکھا صحابہ نے، تو دو صحابہ نے وہ اٹھا لی۔ جیسے اٹھا لی وہاں جو کبوتری قریب تھی وہ اڑ کر فوراً حضور کے دربار میں آئے، اللہ کے نبی جہاں تشریف فرما تھے غزوے کے موقع پر، اور وہ صحابہ جب پیچھے آئے وہ کیوں اٹھائے تھے؟ اللہ کے نبی کو بتانا چاہتے تھے کہ کتنے پیارے کبوتر کے بچے، وہ اپنے لیے کچھ کارخانے وغیرہ کا ارادہ نہیں تھا، خوبصورت نظر آئے تو حضور کو بتانے کے لیے لا رہے تھے۔ جب آئے تو دیکھا کہ اطراف میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، بیچ میں ایک کبوتری اپنے پر پھیلائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے حضور کے دربار میں سوئی ہوئی ہے، گویا عرض کر رہی ہے کہ حضور میں پریشان ہوں، میرے بچوں کو آپ کے صحابہ نے لے لیا۔ تو سرکار نے فوراً فرمایا اس کبوتری کے بچوں کو کون اٹھا لیا، یہ شکایت کر رہی ہے۔ تو وہ صحابی ان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ تھے، آج کرتے حضور خوبصورت نظر آئے، ہم آپ کو بتانے کے لیے لائے۔ سرکار نے فرمایا اس کو تکلیف ہوئی، جاؤ اپنی جگہ رکھ دو۔ تو ایک کبوتری بھی جانتی ہے کہ نبی کی پناہ میں آنے سے بچوں کو راحت ملتی ہے، پھر ہم کیوں ہمارے بچوں کے لیے نبی کی پناہ نہیں لیتے؟ ضرورت ہے آج ہمارے آنے والی نسل کے لیے، فیوچر میں جو مصیبتیں آج ہم مسلمانوں پر آ رہی ہیں، حاضرین دنیا کے تدبیریں ہوتی رہتی ہیں، پناہ بھی لینے کی ضرورت ہے۔ پناہ اس تصور ایسی عقیدت کے ساتھ لی جائے اور بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے شیطان کے چنگل سے، وسوسوں سے، مصیبتوں سے، ہر طرح سے پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اب یہ تو صرف اعوذ باللہ کے متعلق تھوڑی سی مختصر سی باتیں تھیں، پھر اس کے اور جملے ہیں، شیطان ہے، رجیم ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ ہے وغیرہ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و عرفان میں اضافہ فرمائے۔
قرآن مجید کی آیات سے ہمارے قلوب کو تسکین عطا فرمائے، اور اس محفل میں جتنے حضرات شریک ہیں پروردگار دین کی سمجھ عطا فرما، اور مولا دین کی محفلوں میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اہتمام کرنے والے حضرات کے لیے، خواہش رکھنے والے حضرات کے لیے مولا دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔